السلام علیکم. ہم لوگ جو ہیں اب اپنے 5th سیشن پہ ہیں. 5th سیشن میں ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے سوشل پرابلمز آف پاکستان. سوشل پرابلمز آف پاکستان جو ہے وہ ہم نے پچھلی کلاسز میں جو کانسیپٹ پڑھا تھا سوشل ڈس آرگنائزیشن کا، اس کے اندر سب سے بڑا آسپیکٹ جو ہم بار بار ڈسکس کر رہے تھے جس کو وہ سوشل پرابلمس کا تھا. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ایکچولی سوشل پرابلمس ہوتے کیا ہیں. کیا ہم جس کو انڈرسٹینڈ کر پا رہے ہیں وہی سوشل پرابلمس ہیں، یا اس کے اندر کچھ متس ہیں، کچھ ایٹیٹیوڈز ہیں، ہمارے کچھ پالیسیز ہیں جو سوشل پرابلمس کو سوشل پرابلمس نہیں بننے دیتی. تو آج تھوڑا سا ہم اس کو سوشل پرابلمس کو دیکھیں گے، اور پھر نیکسٹ سیشن اس میں ہم اپروچز کو اسٹارٹ کر دیں گے، اور نیکسٹ سیشن میں پھر ہم اپروچز اور سوشل چینج کا ٹاپک نیکسٹ چیپٹر میں کریں گے، نیکسٹ کلاس میں. ابھی ہم اسٹارٹ کریں سوشل چینج. سوشل چینج کی میں پہلے ڈیفینیشن کرا رہی ہوں. ڈیفینیشن جو ہے وہ سمپل آسپیکٹ اس کا یہ ہے کہ ہاٹن اینڈ لیزلی کی سب سے مشہور ڈیفینیشن ہے سوشل پرابلم کی، اور ہم اسی کو ڈسکس کریں. اس میں زیادہ ہم ڈیفینیشن کو ڈسکس نہیں کر رہے ہیں. آپ کہیں گے تو میں آپ کو جو ہے آپ کے اس پر نوٹس کچھ بھجوا دوں گی، اس میں آپ جو ہے وہ اور سوشل پرابلمس کی ڈیفینیشن کو دیکھ سکیں. انٹرنیٹ پہ دیکھ لیجیے گا، بہت مل جائیں گے آپ کو. گوگل کر لیجیے گا، اس پہ مل جائیں گے. ہاٹن اینڈ لیزلی جو ہے وہ کہتے ہیں سوشل پرابلم کیا ہے. سوشل پرابلم اس کنڈیشن کا نام ہے جس میں ایک بڑی تعداد لوگوں کی کسی قسم کے کنڈیشن کا شکار ہو، کسی قسم کے ایسے آسپیکٹ کا شکار ہو جو ان کے لیے یہ ڈیزائربل نہ ہو. یعنی کہ ایک علاقہ ہے اور علاقے کے جو مکین ہیں یا رہنے والے ہیں وہاں پر پانی نہیں آتا. تو پانی کا نہیں آنا کا مطلب ہے کہ ان کے لیے سچویشن ڈیزائربل نہیں ہے، صحیح نہیں ہے کہ پانی نہیں آتا، جس کی وجہ سے ان کے لیے گزارا کرنا مشکل ہے. تو یہاں پر جو پہلا آسپیکٹ ہے کہ ایسی کنڈیشن جس سے افیکٹ ہو رہے ہوں لوگ. ٹھیک ہے. دوسری کنڈیشن یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ افیکٹ تو ہم ہو رہے ہیں لیکن یہ صحیح نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے ہمارے لیے، ہماری کمیونٹی کے لیے، اس کو نہیں ہونا چاہیے. اور تیسرا آسپیکٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں جن کو یہ تکلیف ہے، جن کو یہ کنڈیشن ہے جس سے وہ افیکٹ ہو رہے ہیں، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کچھ کریں ہم تاکہ یہ کنڈیشن جو ہے نارمل ہو جائے، چلی جائے. جو ہم افیکٹ ہو رہے ہیں اب افیکٹ نہ ہو، تو کچھ کرنا چاہیے. سم تھنگ مسٹ بی ڈن. اور کیسے کریں؟ سب جتنے بھی لوگ اس کے اندر اس کمیونٹی میں شامل ہیں، اس جگہ پر شامل ہیں، وہ سب مل کر ایک کوئی ایکشن لیں، کلیکٹیو ایکشن لیں، مل کر اس مسئلے کا یا اس کنڈیشن کو بہتر بنانے کی یا اس کنڈیشن کو ختم کرنے کی کوشش کریں جو کنڈیشن ان کو پرابلم دے رہی ہے. اب اس کا مطلب بہت سارے آسپیکٹ ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل آپ یہ سمجھیں کہ اب ایک سب سے بڑا مسئلہ ابھی ہے، ہمارا مسئلہ یہ تھا سب سے بڑا، وہ یہ تھا کہ ہمارے جو 9th اور 10th کے بچے اور فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے جو بچے ہیں وہ بہت بڑی تعداد ہے پورے پاکستان میں، یا 1 سے لے کر جتنے بھی اسکول گوئنگ بچے ہیں ان کی سب سے بہت بڑی تعداد ہے. وہ بڑی تعداد کے جو بچے تھے ان کے وہ جیسے ہی پینڈیمک ہوا، لاک ڈاؤن ہوتے ہی دنیا میں یہ مسئلہ شروع ہوا. یہ ایسا مسئلہ تھا کہ ایسی کنڈیشن تھی کہ سبھی افیکٹ ہو رہے تھے. لیکن ہم ابھی فی الحال پاکستان کی بات کریں. پاکستان میں بہت بڑی تعداد جو ہے بچوں کی ہے جو اسکول گوئنگ ہے، اور جو کچھ ایسی بڑی تعداد جن کو ابھی ایگزام دینے تھے، 9 10 کو 11 12 کو ایگزام دینے تھے. مارچ اور مئی میں ان کے ایگزام ہونے والے تھے. تو یہ بہت بڑا ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے بلکہ تھا نہیں ہے. اور یہ کیا کنڈیشن ہے؟ ایسی کنڈیشن ہے جس سے بڑی سگنیفیکنٹ نمبر آف پیپل جو ہے اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں. اور یہ سب کو پتہ ہے ڈیزائربل نہیں ہے، سب پریشان ہیں بچے کیسے پڑھیں گے، آگے کیسے بڑھیں گے، اگر ان کو سمجھ نہ آیا تو نیکسٹ اس سے بڑی کلاسز ہیں اس کو کیسے انڈرسٹینڈ کر پائیں گے، اس کے کانسیپٹ کیسے سمجھ پائیں گے. بہت بڑا ڈیلیما ہے. تو یہ انڈیزائربل ہے، سچویشن اچھی نہیں ہے. اور اس لیے 1 مہینے 1.5 مہینے تک تو کسی کو کچھ ہوش ہی نہیں تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، سمجھ ہی نہیں آتا کیا کریں. پھر لوگوں نے بیٹھ کے سوچنے کی کوشش کی، مختلف لوگوں کے آئیڈیاز آئے. کیوں آئے؟ کہ انہوں نے کہا اب کچھ کرنا ہے، ہم ایسے بیٹھنا نہیں ہے، کوئی نہ کوئی سلوشن ہوگا. پھر ایک سلوشن آیا، اعلان ہوا ٹی وی میں، پھر لوگ آ گئے، انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس میں تو یہ بھی پرابلم ہے. پھر اس طرح ملا کر جو آخر میں ایجوکیشن انسٹیٹیوشن نے مل کر جو فیصلے کیے، وہ فیصلے پھر جو ہے ساری اسکولس کالجز کو
اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑا. تو کلیکٹیو ایکشن لیا گیا. اس میں سب اسکول بھی شامل تھے, کالج شامل تھے, مختلف بورڈز شامل تھے, سندھ بورڈ, پنجاب بورڈ, فیڈرل بورڈ, کیمبرج والے اور آغا خان بورڈ, یہ سب شامل تھے اس مسئلے کو حل کرنے میں. تو ایک کلیکٹیو ایکشن لے کر اس مسئلے کا جو ہے وہ ٹیمپرری حل نکالا گیا, چاہے وہ آن لائن کلاسز کا تھا, چاہے پروموشن دینے کا تھا, چاہے جو ہے وہ نیکسٹ گریڈ میں جانے کا. تو یہ فیصلے جو ہیں وہ مختلف لیے گئے. تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ سوشل پرابلم ہے. اب سب سے بڑا ڈیلیما ہمارا یہاں پر آتا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر سوشل پرابلم جو ہے وہ سوشولوجیکل پرابلم نہیں ہے, اور ہر سوشولوجیکل پرابلم جو ہے وہ سوشل پرابلم ہوتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہر سوشولوجیکل پرابلم تو سوشل پرابلم ہوتا ہے, لیکن ہر سوشل پرابلم سوشولوجیکل پرابلم نہیں ہے. یعنی یوں کہیں کہ جتنے بھی مسئلے ہیں وہ سب کے سب سوشولوجیکل پرابلم میں آتے ہیں, لیکن سارے سوشولوجیکل پرابلم ایسے نہیں ہیں جن کو ہم کہیں یہ مسئلہ ہے. فار ایگزامپل, بہت آسان ایگزامپل ہے, ہماری کمیونٹی کی ایگزامپل ہے, اسموکنگ کو لے لیں. اب اسموکنگ جو ہے وہ ہمارے خیال سے مسئلہ ہونا چاہیے, سوشل پرابلم ہونا چاہیے. بہت سارے لوگ جو اسموکنگ کو پسند نہیں کرتے وہ کہتے ہیں یہ سوشل پرابلم ہے, لیکن جتنے لوگ پسند نہیں کرتے اس سے کہیں زیادہ تعداد ایسی ہے جو اسموکرز ہیں, جو اسموکنگ کرتے ہیں. ان کی فیملی والے بھی ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, جبکہ وہ اسموکنگ نہیں کرتے لیکن پھر بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو اس کو سوشل پرابلم ماننے کو تیار نہیں, جبکہ حکومت نے اس کو مانا ہے. حکومت نے ایڈورٹائزمنٹ بین کی ہے, حکومت نے جو ہے بہت جگہوں پر پابندیاں لگائیں, امپورٹ میں بھی پابندیاں لگائیں, لوکل بھی بننے لگ گئیں. پھر بہت ساری جگہوں پر بین کی, تب بھی جو ہے وہ بلیک میں بکنے لگ گئیں, چھپا کر جو ہے پان والے اور آپ کو پتہ ہے مختلف شاپس والے جو ہیں سگریٹس بیچتے ہیں. لیکن یہ سب, اور یہ بھی ٹکر چلانا شروع کر دیا, جہاں پر ٹیلی ویژن میں ڈرامہ آتا ہے جہاں کوئی اسموکنگ کر رہا ہے تو فوراً نیچے سے منسٹری آف ہیلتھ کا جو ہے وہ وارننگ آنا شروع ہو جاتی ہے. یا الکوہل کوئی پی رہا ہوتا ہے ڈرامے میں یا کوئی پروگرام میں, تو فوراً منسٹری آف ہیلتھ کی طرف سے جو ہے شراب نوشی پر صحت کے لیے مضر ہے اور تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے, یہ جو ہیں ٹکرز چلنا یا ایک وارننگ آنا شروع ہو جاتی ہے. وہ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ حکومت تو کہتی ہے اس مسئلہ ہے, کیونکہ سب سے بڑی تعداد جو دنیا میں جن کی ڈیتھ ہوتی ہے وہ ہارٹ اٹیک سے ہوتی ہے, اسٹروک سے ہوتی ہے. اور ہارٹ اٹیک اور اسٹروک کا سب سے زیادہ بڑا ریزن, اور بھی بہت سارے ریزن ہیں, پیدائشی بھی ہو سکتا ہے ہارٹ کا مسئلہ, لیکن سب سے بڑا کولیسٹرول کا مسئلہ ہے. لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو دیکھا گیا ہے وہ دیکھا گیا ہے کہ سگریٹ پینے والے, ان کو سب سے زیادہ دل کا ہارٹ کے مسئلے ہوتے ہیں, اور اسموکرز جو زیادہ ہوتے ہیں ان کو, کیونکہ ان کو کولیسٹرول کا بھی ایشو جو ہے ختم نہیں ہوتا ان کا, اور وہ بیڈ کولیسٹرول بڑھتا ہے اور وہ ہارٹ کے پرابلم کا شکار ہوتے ہیں. تو اموات سب سے زیادہ ہارٹ پرابلم سے ہو رہی ہیں, اور اس سے کیوں ہے, اس کی وجہ, اس کے پیچھے وجہ اسموکنگ ہے. لیکن اسموکنگ کو ہم سوشولوجیکل پرابلم تو مانتے ہیں, سوشولوجسٹ کہتے ہیں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, اس میں ہیلتھ کے ایشوز ہیں, اس میں فیملی کے فائنینس کے ایشوز ہیں, فیملی کے ایشوز ہیں. لیکن کیونکہ معاشرہ ابھی بھی اسموکرز ہیں معاشرے میں بہت زیادہ بڑی تعداد میں, اس لیے معاشرہ اس کو سوشل پرابلم قرار نہیں دیتا, اور نہ ہی اس کو ختم کرنے کے لیے, اسموکنگ کو ختم کرنے کے لیے کوئی سٹیپس لیے جاتے ہیں. اسی طرح جو ہے بہت سارے ایسے مسئلے ہیں چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے, جو ہم لوگ سوشولوجیکل آسپیکٹ میں ہم کہتے ہیں یہ مسئلہ ہے, لیکن عوام اس کو آنکھیں بند کر کے چھپا لیتی ہے یا اس پر غور نہیں کرتی. جیسے سوشولوجسٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں گیمبلنگ مسئلہ ہے, جوا کھانے مسئلہ ہے, شراب نوشی مسئلہ ہے, شراب کھانے مسئلہ ہے, اور پروسٹیٹیوشن مسئلہ ہے, HIV ایڈز مسئلہ ہے, بہت سارے اور مسئلے بتاتی ہے, سوسائڈ مسئلہ ہے. لیکن چونکہ معاشرے میں یہ چیزیں شامل ہیں تو معاشرے والے زیادہ تر چیزوں پر آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور بات کرنے کو پسند نہیں کرتے. بلکہ کوئی اگر بات کرتا ہے پروسٹیٹیوشن کے بارے میں, HIV ایڈز کے بارے میں, ٹرانسجینڈرز کے بارے میں, LGBT کمیونٹی کے بارے میں, کیو کمیونٹی کے بارے میں, تو سوسائٹی اس کو اچھا نہیں سمجھتی. کیونکہ اسی لیے ہم کہتے کیوں نہیں اچھا سمجھتی, کیونکہ اس کو ابھی کہتی ہے یہ ڈیزائر پہ بات ہی نہیں کریں, یہ مسئلہ ہی نہیں ہے, ہمارا پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, ہمارے یہاں LGBT کمیونٹی نہیں ہوتی ہے, ہمارے یہاں یہ نہیں ہوتا سب, یہ ہم مسلمان ملک ہیں, ہمارے یہاں پروسٹیٹیوشن وغیرہ نہیں ہوتا, ہمارے یہاں جوا نہیں کھیلا جاتا حرام ہے, ہمارے یہاں جو ہے وہ الکوہل نہیں پی جاتی حرام ہے. ایسا نہیں ہے. اگر اوریجنلٹی اور پریکٹیکلٹی اور ریالٹی کو دیکھیں
تو سارے مسائل ہر مسلمان کنٹری میں یہ موجود ہیں، صرف یورپین اور ویسٹرن کنٹریز کا یہ مسئلہ نہیں ہے، ہمارا بھی مسئلہ ہے. لیکن مسئلہ اس وقت ہوگا جب لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں. جب لوگ ہی ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو مسئلہ کیسے ہوگا، اس کا تدارک کیسے کریں گے؟ آپ فار ایگزامپل، میں اس کی ایگزامپل ہمیشہ یہی دیتی ہوں کہ اگر ایک اسموکر اسموکنگ کو لے رہے ہیں اور اگر ایک شخص اسموکنگ کر رہا ہے پبلک پلیسز پر، آپ کو پتہ ہے بینڈ ہے، اس کی سزا ہے، قانوناً سزا ہے اس کی. اور اگر ایک شخص جو ہے وہ اسکول یا کالج یا یونیورسٹی کے اندر اسموکنگ کر رہا ہے، چلے کراچی یونیورسٹی میں اسموکنگ کر رہا ہے کوئی بندہ، اور اگر کوئی ایک شخص آ کر اس کے خلاف رپورٹ کرتا ہے تو جس کو رپورٹ کرے گا وہ خود بھی اسموکنگ کر رہا ہوگا. وہ کیا اس کی رپورٹ سنے گا جب وہ خود اسموکر ہوگا. تو خود پولیس والے اسموکنگ اتنی کرتے ہیں تو آپ کس کو کہیں گے کہ یہ پکڑے؟ جب تک سوشل پرابلم کا مطلب یہیں پر یہ ہے کہ جب تک عوام نہیں چاہے گی، کنسنسس میں نہیں آئے گی، تو سوشل پرابلم کاؤنٹ نہیں ہوگا. تو سمپل ہے، واضح فرق ہے سوشل اور سوشولوجیکل پرابلم میں. اچھا، اس پہ ایک کانسیپٹ جو ہے ہم نے ڈسکس کیا تھا بہت پہلے فرسٹ ایئر میں، یا آپ کو آپ کے ٹیچر نے ڈسکس کیا ہوگا اگر میں نے آپ کو نہیں پڑھایا تو. ایک کانسیپٹ تھا سوشولوجیکل امیجنیشن کا، سی رائٹ ملز نے 1959 میں دیا تھا. انہوں نے بتایا تھا کہ سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ مختلف ساخت ہے سوسائٹی کی. اس کے اندر ہر سوسائٹی دوسری سوسائٹی سے ڈفرینٹ ہے، کیونکہ ہر ایک کی ساخت دوسری سوسائٹی سے ڈفرینٹ ہے، اسٹرکچر ڈفرینٹ ہے، رولس ڈفرینٹ ہے، اسٹیٹسز ڈفرینٹ ہے، کلچر اور ویلیو سسٹمس ڈفرینٹ ہے. فار ایگزامپل اگر پاکستانی سوسائٹی کو دیکھیں تو زیادہ تر میجورٹی یہاں پر جو ہے، جو ارنر ہے، بریڈ ارنر ہے، وہ میل ہیڈ آف دا فیملی ہے. جو ڈیسیشن میکر ہے وہ میل ہیڈ آف دا فیملی ہے. فیمیل ہیڈ آف دا فیملی زیادہ تر نہیں ہے. زیادہ تر جو فیمیل کام کرتی ہیں زیادہ تر وہ اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرتی ہیں. وہ بریڈ ارنر ہمارے ہاں مطلب ٹریڈیشنلی بات ہے وہ کم ہوتی ہیں. ان کا زیادہ تر رول ہوم مینجمنٹ کا ہے. تو اگر وہ جاب بھی کرنے جاتی ہیں تو بھی ان کا رول ہوم مینجمنٹ کا ختم نہیں ہوتا، وہ رہتا ہے. تو کلچر اور ویلیو سسٹم ہمارا ڈفرینٹ ہے. اسی طرح اگر آپ ویسٹرن کنٹریز میں چلے جائیں تو وہاں 18-19 سال کی عمر میں بچے اپنے ماں باپ کے گھروں کو چھوڑ دیتے ہیں اور سب اپنا اپنا کماتے ہیں، اپنا کھاتے ہیں اور اپنا خود کا ٹیک کیئر کرتے ہیں. وہاں کا کلچر، وہاں اپنی زندگی کو گزارنے کے ڈفرینٹ اسپیکٹ ہے. ہمارے ہاں جو ہے، جو بچہ جو ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، اس کا بچہ ہو جاتا ہے، تب بھی وہ ماں باپ کی نظروں میں بچہ ہی رہتا ہے ان کا، اور وہ سسٹم چینج ہے. اسی سسٹم کو دیکھتے ہوئے اگر ہم بات کریں تو ہمارے کلچر کے بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہماری سوچیں بھی، ہمیں سوشلائزیشن میں ہماری سماجی جو تربیت ہوئی ہے اس کے اندر یہ چیزیں شامل ہیں. جیسے بچی پیدا ہوئی، بچہ پیدا ہوا، لڑکے کو ہم الگ طرح سے پالتے ہیں، لڑکیوں کو الگ طرح سے پالتے ہیں. ہم کچھ بھی کر لیں، ہم لڑکیوں کو لڑکے والے کام نہیں دیتے، کیونکہ ہم نے ایک خاص ایک ڈھانچہ بنا لیا ہے، یا کوئی ایک ایسا کمپارٹمنٹ بنا لیا ہے جس میں ہم نے کہہ دیا ہے کہ لڑکے ہی یہ کریں گے فزیکل ورک، لڑکیاں نہیں کریں گی. لڑکے ہی جو ہے باہر کھیلنے کو لے جائیں گے، کرکٹ کھیلیں گے، باسکٹ بال کھیلیں گے، فٹ بال کھیلیں گے، لڑکیاں باہر جا کے نہیں کھیلیں گی. تو ہم نے ان کو کمپارٹمنٹلائز کر دیا، ان کو باکسز میں فٹ کر دیا ہے، جبکہ دنیا میں یہ باکسز کھل چکے ہیں، جینڈر بیس باکسز کھل چکے ہیں. بلکہ پاکستان میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کوشش کی ہے اور کر رہے ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں زیادہ تر اسپیشلی، کہ ان کے بچوں کی تربیت وہ سیم کریں، لڑکے کو اور لڑکی کو سیم انداز میں لیں. لیکن اس کے باوجود ہمارے کلچر میں بہت سارے ہے کہ لڑکیوں کو بہت سنبھال کے رکھا جاتا ہے، اسپوائل زیادہ کیا جاتا ہے. لڑکوں کو مائیں زیادہ اسپوائل کرتی ہیں، لڑکیوں کو باپ زیادہ اسپوائل کرتے ہیں. ایک ڈفرینٹ اسٹرکچر ہے. اس کا اثر ہمارے دماغوں پہ پڑتا ہے. اسی وجہ سے ایک سوشل پرابلم، ہمیں سوشل پرابلم کتنا لگتا ہے یا نہیں لگتا وہ ہم اس کو دیکھتے ہیں. ہم اس کے اندر اس کے کچھ کازز جو ہیں وہ اتنا ڈیٹیل سے اس لیے نہیں کریں گے. یہ کازز جو ہیں اگر آپ دیکھیں تو یہ کازز آلریڈی ہم نے سوشل ڈس آرگنائزیشن کا چیپٹر کیا تھا، اس کے اندر بھی کازز کیے تھے. اس کے کازز اور اس کے کازز دیکھیں ملتے جلتے ہیں. جیسے سوشل چینج، سماجی تغیر آنا. سماجی تغیر جو ہے بہت فاسٹ آ رہا ہے، لوگ بہت جلدی جلدی چینج ہو رہے ہیں، ٹیکنالوجی کی وجہ سے چینج ہو رہے ہیں، لوگوں کی سوچیں چینج ہو رہی ہیں. لوگ جو ہیں وہ آن لائن جا رہے ہیں. سوچیں فار ایگزامپل لوگ گھروں میں بیٹھ کے کمیونیکیشن کر رہے ہیں، لوگ گھروں میں بیٹھ کے جاب کر رہے ہیں. لوگوں کا سسٹم چینج ہو گیا. اب لوگ گھروں میں بیٹھ کے، پہلے پاکستان میں یہ سسٹم ہی نہیں تھا کہ گھر میں بیٹھ کے شاپنگ کی جائے. اب لوگ گھر میں بیٹھ کے شاپنگ کرنے کے عادی ہوتے جا رہے ہیں. پہلے تو لوگ مارکیٹوں میں جایا کرتے تھے اور ہر چیز جو ہے
खुद जब तक 10 दुकानें देख कर पसंद ना कर लें तब तक नहीं लेते थे. आज ये बात डिफरेंट हो गई. सोशल चेंज रिलेशनशिप में है, बातचीत करके के अंदाज में है. पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी तो लोग किताबों में और लाइब्रेरी में घुसे पड़े होते थे. अब किसी को कहो तो लाइब्रेरी अब देखिए मट्टी से हटी हुई है. लाइब्रेरीज में लोग जाते नहीं है क्योंकि लाइब्रेरी पूरी की पूरी जो है आपको डिजिटल लाइब्रेरी, ऑनलाइन जे स्टोर की लाइब्रेरी आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से लाइब्रेरीज मिल जाती हैं. आपको ज़रूरत ही नहीं होती फिर किताबों की ज़्यादा, और आप वहीं से अपना मटेरियल जो है या रिसोर्सेज जो है वहीं से इस्तेमाल कर लेते हैं. तो ये चेंज सोशल चेंज जो है फास्ट आया है. इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन हम उस पर डिस्कस किया, लेकिन बता देती हूँ कि जब फैक्ट्रियाँ बनती हैं तो लोग जो हैं रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ माइग्रेट करते हैं. उसूलन तो जो है हमेशा इंडस्ट्रीज़ वहाँ बनानी चाहिए जहाँ पर सहूलियात नहीं है. हमारे यहाँ उल्टा सिस्टम है, हमारे यहाँ शहरों में इंडस्ट्रियाँ बनाई जाती हैं, और जब शहरों में इंडस्ट्रियाँ बनाएंगे तो रूरल एरियाज़ वाले शहरों को छोड़ के आएंगे. कल्चरल लैग का हमने डिस्कस किया बहुत डिटेल से, मैं दोबारा नहीं डिस्कस करूँगी. सोशल ऑर्गेनाइजेशन, डिसऑर्गेनाइजेशन पूरा चैप्टर डिस्कस किया है, नहीं डिस्कस कर रही हूँ मैं. उसी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट अमंग वैल्यूज़ डिस्कस किया है. आगे अप्रोचेज़ में भी डिस्कस करना है मुझे. पावर्टी, आप सबको पता है पावर्टी क्या होती है, गुर्बत जो है किसको कहते हैं, और आज के ज़माने में तो गुर्बत का एक कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया है. पाकिस्तान और पूरी दुनिया में यूनाइटेड नेशन ने जो गुर्बत का कॉन्सेप्ट रखा था कि ज़िंदा रहने के लिए $1.25 वो उसको चेंज करना पड़ेगा. $1.25 पर पर्सन पर डे जो है वो गुजारा मुमकिन नहीं है. अब $1.25 का मतलब ये हुआ कि एक शख्स पर डे उसको कम से कम नहीं तो 300 रुपए की ज़रूरत होगी. 300 रुपये उसको मिलेंगे. 300 रुपये तो नहीं बनते, वो $1 जो है वो 160 का है, और थोड़ा सा और उस पर मिला लें तो 210 या 220 रुपीज़ होते हैं. तो 210 या 220 रुपीज़ पर पर्सन पर डे के हिसाब से 30 को मल्टीप्लाई कर दें 200 से तो आपके 6,000 हो गए. ठीक है. और अगर घर की फैमिली में 10 अफराद हैं तो 60,000 तो उसको सिर्फ चाहिए रोटी कपड़ा मकान के लिए, यानी उसके अंदर सिर्फ किराया देगा, घर का किचन चलेगा उसका, और बिजली पानी चलेगी बस, और कुछ नहीं चलेगा. इसके बरक्स जो है वो अब आप देखें कि इतनी पावर्टी जो है हमारी और बढ़ गई है. रूरल अर्बन माइग्रेशन अभी डिस्कस किया कि ज़मीनों पर काश्तकारी नहीं होती. अभी बहुत से लोगों की फसलें तबाह हो गई तो लोग क्या करेंगे, अपनी ज़मीनों को बेच कर फिर शहरों की तरफ आते हैं. वॉर्स और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर आप देखें तो पॉलिटिकल क्राइसिस. इराक में देखें, इराक की वॉर लगी 7 साल तक रही. फिर इराक में अटैक किया अमेरिका ने सद्दाम की हुकूमत पर, तब इतने हालात बुरे रहे. फिर इराक के अंदर और शाम के साथ देखें वहाँ पर आईसिस का आना, अलकायदा का आना, ये जो है ये पॉलिटिकल क्राइसिस और वॉर की सिचुएशन नज़र आती है. फिर रेशियल, कल्चरल, एथनिक, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं ये आपको बहुत नज़र आते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक में. हमारे यहाँ रेशियल नहीं है, हमारे यहाँ कल्चरल है, एथनिक है, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स हैं. नेचुरल कैलामिटीज़ में आपकी जो है कुदरती आफात है, और कुदरती आफात में आज हम जो है एक आफत से गुजर रहे हैं. साथ में सैलाब भी आ रहे हैं, सैलाबों का सीज़न भी है, बारिशों का सीज़न है, साथ में अर्थक्वेक्स दुनिया में आ रहे हैं. तो ये नेचुरल कैलामिटीज़ हैं. फिज़िकल एंड मेंटल सिकनेस, इसकी एग्जाम्पल, और हेल्थ प्रॉब्लम्स, इसकी एग्जाम्पल मुझे देना सही नहीं बनती क्योंकि इस वक्त हम लोग जो हैं इसका शिकार हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट का भी साथ में शिकार है. हम दूसरा टॉपिक कर रहे हैं, हम कर रहे हैं पॉलिसीज़ ऑफ सोशल प्रॉब्लम. सोशल प्रॉब्लम्स की पॉलिसीज़ क्या है? पॉलिसीज़ का मतलब है कि मिसकंसेप्शंस, गलत फहमियाँ, खुश फहमियाँ, यूँ कहें कि सोशल प्रॉब्लम्स के हवाले से हमारे अवाम की जहनों में और हमारे सोसाइटी के लोगों के जहनों में कुछ जो हैं वो गलत फहमियाँ हैं या मिसकंसेप्शंस हैं. जैसे हमारे दिमाग में ये बात ज़रूर आती है, हम कहते हैं लोग जो हैं पीपल डू नॉट एग्री ऑन व्हाट आर द सोशल प्रॉब्लम्स. हम कहते हैं लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते. जैसे मैंने भी आपको बताया था, डेफिनेशन कर रही थी मैं और डिस्कस कर रही थी स्मोकिंग के प्रॉब्लम को, तो हम कहते हैं लोग जो हैं वो सोशल प्रॉब्लम इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे. लेकिन आप बहुत सारे लोगों में बैठ के बात करेंगे तो उनको आपको उनका मसला दोनों का मुश्तरक लगेगा. ऐसा नहीं है कि सभी लोग एक ही जैसी सोच रखते हो. बहुत सारे लोग जो हैं एग्री करते हैं कि सोशल प्रॉब्लम्स ये वाले हैं. दूसरा है कि कुछ लोग ऐसे हैं उनकी एटीट्यूड जो है पेसिमिस्टिक है, नेगेटिव एटीट्यूड है दुनिया की तरफ, हालात की तरफ.
وہ کہتے ہیں بھائی مسئلے تو سوشل پرابلمس تو نیچرل ہیں, وہ تو آئیں گے ہی آئیں گے, آپ کچھ بھی کر لیں انیویٹیبل ہے, کچھ بھی کر لیں, اس حکومت نے تو کچھ نہیں کرنا, مسئلہ تو کریٹ کرے گی, تو نیچرل ہے اور آنے ہیں. تو کچھ لوگ جو ہیں ان کو کچھ کام نہ کرنا پڑے, سولوشن پر کام نہ کرنا پڑے, وہ پہلے سے جو ہے ایک فتویٰ صادر کر دیتے ہیں کہ یہ تو ہونا ہی ہے, تو کیوں ہم کو اس کے پیچھے ہم اپنی انرجی کو ویسٹ کریں. پھر کچھ ایسے ہیں ہم میں سے لوگ جو کہتے ہیں سوشل پرابلم بہت اب نارمل چیز ہے. نارمل چیز نہیں ہے. جب نارمل چیز نہیں ہے تو اس کو نارمل طریقے سے حل بھی نہیں کیا جا سکتا. اس کو اب نارمل حل کرے گا کوئی وہ آ جائے. ہم اکثر جو ہے ایگزامپل دیتے ہیں ایران کی, اور ہم کہتے ہیں کہ کون تھے وہاں پر وہ خمینی صاحب آ جائیں, ایسا کوئی لیڈر آ جائے تو ہی ہم لوگ جو ہیں پرابلمس کو سالو کر سکتے. تو پرابلمس جو ہے نارمل نہیں ہے. کچھ ہیں خود بخود ہو جائیں گے ٹھیک, کیوں ضرورت ہے. دنیا جہان 1400 سال سے اسلام ہے, 2020 سال سے کرسچینٹی ہے, لاکھوں سال سے لوگ رہ رہے نا, خود بخود سالو ہو جاتا ہے سب کچھ. تو پرابلمس جو ہیں آپ کہتے ہیں کہ سالو ہو جاتے ہیں, ایسا نہیں ہے. پرابلمس خود بخود سالو نہیں ہوتے, ہمیں کچھ کرنا پڑتا ہے سالو کرنے کے لیے. لیکن دماغ میں لوگوں کے ہے پرابلم آئیں گے اور مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے. یہی تھا شکاگو اسکول آف تھاٹ کے آنے سے پہلے لوگ یہی تو کہتے تھے, مسئلے آئیں گے, سوسائٹی تھوڑی سی وہ ہوگی انسٹیبل ہوگی, اس کے بعد دوبارہ سے اسٹیبل ہو جائے گی, خود بخود مسئلے سالو ہو جائیں گے. اب کچھ لوگ ہم میں سے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو چاہتے ہیں مسئلہ سالو ہو, پتہ نہیں کون ہے جو ہرڈل کریٹ کر رہا ہے, ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا. یہ تو ہو جانا چاہیے تھا, سب تو چیزیں آ گئی, پیسہ بھی لگایا گیا, حکومت بھی ہے, پھر کیا ہو رہا ہے. پتہ چل رہا ہے کہ ہم ہی میں سے لوگ ہیں جو مسئلہ حل نہیں کر رہے. جیسے انوائرمنٹل کا مسئلہ دیکھ لیں, ہم کہتے ہیں بھائی آپ دیکھیں لوگ کچرا کیوں پھینک رہے ہیں, جبکہ حکومت نے اتنا اچھا سسٹم کچرا اٹھانے کا کر دیا, حکومت نے اتنا زیادہ جو ہے وہ لوگوں کو فائن رکھ لی کہ کچرا پھینکو گے تو فائن لینی پڑے گی, سب کچھ تو کیا. اس کے باوجود دیکھیں لوگ کچرا پھینکتے ہیں. اب آپ نے اپنا خیال کیا ہی نہیں, اپنا تو ہم یاد ہی نہیں ہے کہ کل رات کو ہم نے بھی جو ہے ڈرنک پی کر بوتل پھینک دی تھی راستے میں چلتے ہوئے, کیونکہ گاڑی میں رکھنا نہیں چاہ رہے تھے, بیگ اٹھایا نہیں تھا, ہم نے جو ہے وہ رکھ دی یا پھینک دی راستے میں. ہم تو جو ہے خود اس کا پارٹ ہیں, ہم خود پرابلم میکر ہیں. ہم پرابلم کے سولوشن کی طرف نہیں جاتے, بلکہ اس پرابلم کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ پاک ہیں, ہم سب سے زیادہ پائس ہیں, ہم سب سے زیادہ اچھے ہیں, ہم تو بہت اچھے ہیں, لیکن ایکچولی ہم بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. نیکسٹ جو ہے وہ ہے کہ کچھ ہم میں سے میری طرح کے لوگ ہیں جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہم لوگ دوسروں لوگوں سے شیئر کر لیں گے نا, ہم اپنے جیسے لوگوں سے, لائک مائنڈیڈ لوگوں سے, تو مسئلے حل ہونا شروع ہو جائیں گے. لیکن صرف شیئرنگ کرنے سے, آپ کہتے ہیں نا شیئرنگ از کیئرنگ, بڑا سنتے ہیں آپ لوگ سوشل میڈیا پر. شیئرنگ کرنے سے کافی نہیں ہے. جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے امریکہ میں پورے 25 دن سے اوپر ہو رہے ہیں, لوگ جو ہیں وہ پرابلمس کو شیئر نہیں کر رہے, خالی شیئرنگ از ناٹ کیئرنگ خالی, بلکہ اسٹریٹ پر نکل آئے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں. ایسے کورونا اور کووڈ-19 جو امریکہ میں سب سے زیادہ اموات لے کر آیا ہے, اس کی پرواہ کیے بغیر اپنے ہی رائٹس, اپنی جسٹس, سوشل جسٹس کے لیے, اپنے رائٹس کے لیے باہر نکلیں, ڈسکرمنیشن کے خلاف نکلیں, ایتھنک کانفلکٹ کے خلاف نکلیں, ریشل کانفلکٹ کے خلاف نکلیں, ریلیجس کانفلکٹ کے خلاف نکلیں. تو پرابلم ایسے بیٹھے بیٹھے سالو نہیں ہوتے, بلکہ انسان کو کچھ کرنا پڑتا ہے, اس کا ساتھ دینا پڑتا ہے. جو ہم میں سے کچھ لوگ ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ پرابلمز اس وقت تک سالو نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ اداروں کو تبدیل نہ کر لیں. یعنی آپ کا اپنا کام جو تھا کچرا نہ پھینکنے کا, آپ تو وہی کچرا پھینکیں گے, آپ تو وہی سگنل توڑیں گے. آپ بس آسر لگائے ہوئے ہیں کہ انسٹیٹیوشن میں ادارے چینج کریں اور آپ کو ڈنڈے سے وہ سارا کام کروائیں تو شاید آپ مان جائیں. تو آپ بیٹھے رہیں گے کہ ادارے آئیں گے, ادارے تبدیل ہوں گے, وہ کام کریں گے, اور پھر ہم بھی تب ساتھ دیں گے. جب تک ساتھ نہیں دیتے تو ہم بھی پان کی پی کے پھینکیں گے, ہم بھی جو ہے گندگی پھیلائیں گے, ہم بھی سب وہ کام کریں گے جو دوسرے کرتے ہیں. کیونکہ ہمارے ایک نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے, ہمارا یہ جواز ہوتا ہے ہمارا کہ ایک کے نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے. بیٹا جی ایک کے کرنے سے بہت فرق پڑتا ہے. گریٹا جو ہے وہ اپنے ملک میں
اس نے انوائرمنٹل، اتنی چھوٹی سی بچی نے 12-13 سال کی، جب اس نے اسٹارٹ کیا تھا وہ 10 سال کی تھی، انوائرمنٹ پہ اتنا کام کیا کہ وہ پوری دنیا میں اس نے ٹریول کیا، ہر جگہ پر بتایا، اور انوائرمنٹ کے حوالے سے سب سے بڑا نام ہے اس بچی کا، اور وہ کام کر رہی ہے، صرف شیئرنگ اور کیئرنگ نہیں ہے بلکہ وہ کام کر رہی ہے، ایکچولی دکھا رہی ہے کہ کیسے ہم جو ہے انوائرمنٹ کو سپورٹ کر سکتے ہیں. اور اس کی سلسلے میں جو ہے اس کو اتنا نوبل پرائز ملنے کا جو ہے وہ پٹیشن دائر ہو گئی، اس کو ملنے کے چانسز ہیں. دوسری جو ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے وہ ہے ایٹیٹیوڈس ٹورڈ سوشل پرابلمس. ایٹیٹیوڈس جو ہمارے سوشل پرابلمس کے کیا ہیں؟ ہمارے جو ایٹیٹیوڈز ہیں سوشل پرابلم کے، سب سے پہلا ہے ایٹیٹیوڈ ہمارا وہ ہے انڈیفرنس. پرواہ ہی نہیں پڑی، ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے کہ لوگ کیا سوچتے ہیں یا ہم کیا سوچتے ہیں. سوشل پرابلمس کے بارے میں ہوتا رہے، بم بلاسٹ ہو رہے، ہمارا تو کچھ نہیں ہوا ہے، فاٹا میں ہوا ہے، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے سوچنے کی، یا ان کے مرے ہیں، ہمارے تو نہیں مرے، ان کے مرے ہیں، ان کے مرتے ہیں تو مرنے دیں، ہم لوگ کیا بولیں، ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں. تو بہت ساری چیزوں کو لوگوں کو انڈیفرنس ہے. آج بھی جو ہے وہ بہت سارے ایسے مسئلے ہیں جن کو ہم اس لیے نہیں ڈسکس کرتے کہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. ٹرانسجینڈرز کا میں نے آپ کو بتایا تھا، مسئلہ نہیں ہے. کچی آبادیاں، آپ نہیں رہتے کچی آبادی میں، مسئلہ نہیں ہے. وائلنس، آپ نہیں رہتے وائلنس کے علاقے میں، آپ کا مسئلہ نہیں ہے. پانی، آپ کے ہاں پانی آتا ہے، آپ کا مسئلہ نہیں ہے. لوڈ شیڈنگ آپ کے ہاں نہیں ہوتی، آپ کا مسئلہ نہیں ہے. تو بعض مسئلہ یہ ہے کہ ہم اگر ہمارا مسئلہ نہیں ہے تو ہم بالکل انڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں امپورٹنٹ ہی نہیں ہے کیونکہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا. سیکنڈ ہے فیٹلسٹک ریزگنیشن. فیٹلسٹک ریزگنیشن جو ہے ایکسکیوز می، فیٹلسٹک ریزگنیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم قسمت کو روتے ہیں، بلیم کرتے رہتے ہیں قسمت، اور آپ ہاتھ پاؤں چھوڑ دیتے ہیں، بھائی جو قسمت میں لکھا ہے اب وہی ہوگا، اب تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. جیسے ابھی بھی احتیاط کرنے کی کیا ضرورت ہے، جو ہے لگانے کی ماسک اور گلو پہننے کی کیا ضرورت ہے، اب تو ہونا ہے تو ہو کے ہی رہے گا، تو اب ہو ہی جائے، ہو جائے گا، جان چھوٹ جائے، ایک دفعہ ہو جائے، بعد میں وہ دوسری دفعہ تو نہ ہو. یعنی کہ دماغ میں وہ ہو گیا کہ ہو گیا، یا اگر گھر میں کسی کو ہو گیا، یا کسی شخص کی بیمار ہو گیا، یا کوئی شخص جو ہے انمپلائڈ ہو گیا، تو زیادہ تر ہم لوگ قسمت کو روتے ہیں اور کہتے ہیں قسمت میں یہ لکھا ہوا تھا، قسمت کی وجہ سے ہوا. تو بیسیکلی آپ اپنے آپ سے بلیم ہٹا کر جو ہے قسمت کو بلیم کرتے ہیں. تو اسی لیے سوشل پرابلمس، کچھ پرابلمس جو ہیں وہ اسی لیے پرابلمس نہیں ہوتے، لوگ نہیں اس کے لیے کام کرتے کیونکہ لوگ جو ہیں بلیم کر رہے ہوتے ہیں قسمت کو. تیسرا ہے سینسزم. سینسزم کا مطلب ہے پیسمسٹک نیگیٹو ایٹیٹیوڈ. سینسزم جو ہے، ہم بہت سینک لوگ ہو گئے ہیں. سینک کا مطلب کیا؟ ہر چیز میں میٹ نکالنے والے لوگ. ہر چیز کے اندر ہمیں کوئی چیز پسند نہیں آتی. جیسے فار ایگزامپل اگر کوئی شخص جو ہے، یا کسی پارٹی میں آپ گئے، شادی میں ہمیں گئے، اور کسی نے آپ کو تحفہ دیا، یا آپ کی فیملی کو کسی کو تحفہ دیا، تو تحفہ دیکھتے ہی اپریشیٹ نہیں کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کچھ لوگ کرتے بھی ہوں، لیکن اپریشیٹ کرنے کی بجائے یہ کوئی دینے کی چیز تھی، یہ نہ دیتے تو پیسے دے دیتے، ہم اپنی مرضی کے لیے لیتے. لو، یہ تو کپڑا ہی بہت برا دے دیا، اس کا تو فائدہ ہی کچھ نہیں ہے بنانے کا، پیسے ضائع ہوں گے، خراب ہو جائے گا 2 دن میں. یہ تو پرنٹ پسند نہیں ہے، یہ تو کلر پسند نہیں ہے، یہ تو ٹائی اچھی نہیں ہے. تو گھڑی تو ہم پہنتے ہی نہیں ہیں، گھڑی دینے کا کیا فائدہ ہوا؟ کفلنگ کو دیا جاتا ہے. آج کے زمانے میں بٹنز چل رہے ہیں، کون کمفلنگ پہنتا ہے، کون شرٹس پہنتا ہے؟ ہم تو ٹی شرٹس پہنتے ہیں، تیار لیتے ہیں. یہ کوئی چیزیں دینے کی ہے. تو ہم لوگ جو ہیں وہ سینک ہو گئے، پسند نہیں آتی ہیں. ہم لوگ ہر چیز میں جو ہے فالٹ نکالتے ہیں، اور جب فالٹ نکالتے ہیں اس کا مطلب ہمارا نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ہے. ہر چیز، ایون کہ حکومت کے خلاف بھی بولیں گے. جب وہی حکومت نہیں ہوگی تو کہیں گے اچھا پچھلی کتنی اچھی تھی، یہ حکومت بری ہے. مین میک تو ہم بہت نکالتے ہیں کیونکہ ہمارا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ پازیٹیو جو ہے وہ نہیں ہے چیزوں کے حوالے سے. چوتھی چیز اس میں ہے ریلیجس ریٹریبیوشن. ریلیجس ریٹریبیوشن جو ہے وہاں پر سمپل ہے کہ ہر بات میں ہم ریلیجن کو جو ہے بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، خدا کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کو بلیم کرنا نعوذ باللہ شروع کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ نے ہماری قسمت میں یہی لکھا تھا،
اللہ کی مرضی تھی، اللہ کی مرضی تھی، اللہ کی چیز تھی، اللہ نے نہیں دینی تھی اور سارا قصور اللہ پر ڈال دیا ہم نے. تو کبھی کبھی جو ہے اپنے خود کے ایکشنز کو ہم نے دیکھے بغیر جو ہے کبھی ہم قسمت کو بلیم کرتے ہیں، تو کبھی ہم اللہ کو بلیم کرتے ہیں یا خدا کو بلیم کرتے ہیں. کبھی ہمارا خود کا اپنا نیگیٹو ایٹیٹیوڈ اس لیے ہے کہ ہمیں جنہوں نے تربیت دی وہ تربیت دینے والے خود نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ان کا بھی ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے حالات میں ہماری تربیت بھی اسی طرح ہوئی، آپ لوگوں کی بھی ہم تربیت ایسے ہی کر رہے تھے. اور بہت سارے لوگ جو ہیں انڈیفرنٹ کا مطلب بہت سارے لوگ پرواہ نہیں کرتے، ہوتا ہے ہونے دو. نیکسٹ ہے رومینٹسائزنگ. یہ رومینٹسائزنگ جو ورڈ نظر آتا ہے یہ رومانس کے حوالے سے نہیں بات کی جا رہی ہے. رومینٹسائزنگ کا مطلب ہے کہ آپ جو ہیں ہر چیز کو ٹنٹڈ گلاس سے دیکھ رہے ہیں. ٹنٹڈ گلاس پتہ کیا ہوتا ہے؟ ٹنٹڈ گلاس وہ ہوتا ہے کہ جس میں ایسے گلاسز جس کے اندر کلر لگا ہوا ہو. جیسے آپ کو میں وہ ایگزامپل دوں کہ آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی سنی بھی ہوگی کہ ایک شخص جو ہے اپنے ڈونکی کو کھانا کھلا رہا تھا. تو ڈونکی کے جو اس نے چشمہ پہنا ہوا تھا، سن گلاسز پہنائے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ بھائی اس کو کیوں پہنائے ہوئے ہیں گلاسز؟ یہ تو اس نے کہا یہ گدھا ہے، اس کو میں نے گرین کلر کے پہنائے ہیں تاکہ اس کو جو گھاس دے رہا ہوں وہ تو سوکھی ہوئی ہے تو اس کو گرین نظر آتی ہے تو بڑا خوش خوش ہو کے کھاتا ہے. تو ہم بھی جو ہیں اس گدھوں کی طرح ہیں کہ ہم نے اپنے چہرے پر اپنی آنکھوں پر ٹنٹڈ گلاسز لگائے ہوئے ہیں، اور ٹنٹڈ گلاسز ایسے ہیں کہ ہمیں وہ برائیاں چھپاتے ہیں اور صرف ہمیں اچھائیاں نظر آتی ہیں. نہیں، سب کچھ اچھا ہے، ماحول اچھا ہے، کیا خوبصورتی ہے. آپ کے ہر سین میں، ہر سینیریو میں آپ کو خوبصورتی نظر آتی ہے. بعض اوقات جن کو جو بہت زیادہ رومانٹیسائز کرتے ہیں نا سچویشن کو، ان کے اندر تبدیل ہونے کی ول پاور نہیں ہوتی، وہ تبدیل نہیں ہوتے جلدی. اور وہ کیوں نہیں ہوتے؟ وہ کہتے ہیں جیسا ہے سب ٹھیک ہے، رہنے دو، جیسا ہے ویسا رہنے دو، جیسا چلتا ہے ویسا چلنے دو، کیوں آپ بیچ میں پڑ رہے ہو؟ یہ جو چیزیں ہیں وہ بھی خراب ہو جائیں گی، اس لیے چپ چاپ جو ہے ویسا چلنا ہے ویسا چلے. تو یہاں پر جو ہے آپ جو ہے وہ رومانٹیسائز ہم لوگ کرتے ہیں. لاسٹ ہے سوشل سائنسز. بہت سارے لوگ اس میں زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ ہیں جو انٹرنیشنل لیول پر، وہ زیادہ تر اب جو ہیں جس بات پر فوکس کر رہے ہیں، ان کا ایٹیٹیوڈ وہ ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ سارے مسئلے جو حل کرنے ہیں نا سوشل پرابلمس، تو پھر سوشیولوجسٹ کو، سوشل سائنٹسٹ کو بلایا جائے. اگر میڈیا کا پرابلم ہے تو ماس کمیونیکیشن والے آئیں، اکنامکس والا کا پورشن ہے، معاشرتی پرابلم ہے، اکنامکس والے آئیں، سیاست کا مسئلہ ہے، پولیٹیکل سائنٹسٹ اور IR والے آ جائیں. اگر مسائل ہیں اوور آل سب کے تو سوشل پرابلمس تو سوشیولوجسٹ آ جائیں. اگر نفسیاتی مسئلہ ہے تو سائیکالوجسٹ آ جائیں. تو ہم نے کیا کیا، ہم یہاں پر سوشل سائنس کو اب دے رہے ہیں سارا کام، جبکہ سوشل سائنس کام کرنے کو تیار ہے، کام کر بھی رہی ہے. لیکن جب پالیسی بنتی ہے اور جب بجٹنگ ہوتی ہے تو اس وقت کسی بھی سوشل سائنٹسٹ کو نہیں بلایا جاتا اور نہ اداروں میں بٹھایا جاتا ہے کہ آپ آئیں بیٹھیں اور ہمارے ساتھ پالیسی میکنگ کریں. ہاں چند ہیں سوشل سائنٹسٹ جن کو جو کام کر رہے ہیں، لیکن وہ پرائیویٹ تھنک ٹینک پہ کام کر رہے ہیں، وہ اپنی رپورٹس دیتے ہیں، گورنمنٹ کو پہنچاتے بھی ہیں، لیکن یہ مینڈیٹری نہیں ہے کہ گورنمنٹ اس کو جو ہے ایکسیپٹ بھی کرے اور گورنمنٹ اس کو جو ہے امپلیمنٹ بھی کرے. تو سوشل سائنسز کے اوپر سارا ملبہ ڈال دینا یہ جو ہے وہ دوبارہ اپنی جان چھڑانے کے حوالے سے ہے. تو یہ ہو گیا آپ کا ایٹیٹیوڈ ٹوورڈز پرابلم. میں چند جو ہیں جو پرابلمز ہیں آپ کو لکھ دیتی ہوں. یہ جو نظر آ رہے ہیں نا آپ کو پرابلمز، یہ پرابلمز ہیں اراؤنڈ دا ورلڈ کے. کیونکہ جب آپ کو ہم دیں گے پروجیکٹ دیں گے، اس پروجیکٹ میں آپ نے اسی میں سے جو اس میں جو سارے نظر آ رہے ہیں سوشل پرابلمز، اسی میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا اور اسی میں سے ایک کو سلیکٹ کر کے اس پر جو ہے وہ اسائنمنٹس بنانے ہوں گے. اور 2 بھی ٹاپکس لے سکتے ہیں، 2 پر بھی اسائنمنٹ بنا سکتے ہیں، اور پھر ہم اس کا ٹائم لائن آپ کو بتا دیں گے کہ کب کب ہوگا. یہ دوسری سلائیڈ ہے، میں اس کو الگ الگ ڈسکس نہیں کروں گی کہ ہم مسلسل اس کی ایگزامپلس دیتے جا رہے ہیں. تیسری سلائیڈ ہے، نمبر دیکھیں 30 تک آ گیا. چوتھی سلائیڈ ہے 38 تک نظر آ گئے. انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن میں ایئر، واٹر
نوائز پولوشن شامل ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا جو ہے کمپلیٹ ہوا سوشل پرابلمس آج کے حوالے سے. اب ہم جو ہے نیکسٹ اس میں اب ملیں گے آپ کو. نیکسٹ اس میں ہم اپروچز ٹو سوشل پرابلم اور سوشل چینج کو کرنے کی کوشش کریں گے. اوکے جی, یہاں تک ہم اسٹاپ کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ, اور پھر ہم نیکسٹ ملیں گے. تھینک یو.